الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں جگہ جگہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بیان ہوتا ہے، آپ کے مناقب و فضائل بیان کیے جاتے ہیں، آپ کی سیرت طیبہ بیان ہوتی ہے، اور اللہ بچائے بہت سی خرافات بھی ساتھ ساتھ ہوتی ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے یہ بات کہی اور وہی در حقیقت اہل سنت والجماعت کی صحیح تعبیر ہے کہ اسلام میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی ولادت یا کسی کی وفات کا دن منانے کا طریقہ پسند نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد 23 سال دنیا میں تشریف فرما رہے ہیں۔ ہر سال ربیع الاول کا مہینہ آتا تھا، کبھی نہ کسی صحابی کو دل میں خیال پیدا ہوا کہ یوم میلاد النبی منایا جائے۔ خلفائے راشدین کا زمانہ آیا، کسی وہ صحابی جن کے بارے میں یہ کہنا کوئی مبالغہ نہیں ہوگا کہ ان میں سے ہر شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک سانس کے لیے اپنی پوری زندگی نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوتا تھا۔ وہاں بھی کہیں اس کا نشان نہیں ملتا کہ خلفائے راشدین کے زمانے، بعد میں بھی صحابہ کرام باقی رہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مشن لے کر چلتے رہے، وہاں بھی کہیں نشان معلوم نہیں ہوتا۔ تو کیوں نہیں ہوتا؟ اس واسطے کہ اسلام جو ہے وہ ہمیں رسمی کارروائیوں سے بچاتا ہے، رسمی کارروائیوں سے عمل پر زور دیتا ہے کہ عمل کرو۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں 2 عیدیں رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ عید الفطر جو ہے وہ کسی تاریخی واقعے کی یادگار میں نہیں ہوتی کہ یکم شوال کو کوئی تاریخی واقعہ پیش آیا ہو، کسی بڑے کی ولادت ہوئی ہو، کسی کی وفات ہوئی ہو، کوئی تاریخی واقعہ یکم شوال سے وابستہ نہیں۔ 10 ذوالحجہ کو عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے، اس سے بھی کوئی تاریخی واقعہ وابستہ نہیں، یعنی کوئی واقعہ پیش آیا ہو 10 ذوالحجہ میں، خاص طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا کوئی خاص واقعہ، یا انبیاء کرام جو پیچھے گزرے ہیں ان کا کوئی خاص واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا کچھ پتہ نہیں کون سی تاریخ میں تھی، لہذا یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ 10 ذوالحجہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی تاریخ ہے، بلکہ دونوں عیدیں ایسے موقع پر بنائی گئی ہیں جبکہ خود مسلمان ان تاریخوں میں کوئی کام کر کے فارغ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے فارغ ہوتے ہیں۔
عید الفطر کب ہوتی ہے؟ جب رمضان المبارک کا مہینہ گزر چکا ہوتا ہے، 1 مہینے تک مسلمان عبادت کر چکے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیے ہوئے ہوتے ہیں، اس وقت عید الفطر منائی جاتی ہے۔ عید الاضحیٰ کب منائی جاتی ہے؟ جبکہ مسلمان ایک دوسری بڑی عظیم عبادت یعنی حج سے فارغ ہوتا ہے۔ 9 ذی الحجہ کو حج ہوتا ہے اور 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ ہوتی ہے۔ تو یہ پیغام اسلام نے یہ دیا ہے کہ صرف تاریخی واقعات کی بنیاد پر عیدیں منانے کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے، کیونکہ جو تاریخی واقعات تھے وہ ہو گئے، خواہ کتنے عظیم واقعات ہوں۔ ہماری تاریخ اسلام تو ایسی بری ہوئی ہے بڑے عظیم واقعات سے کہ اگر سال کا ہر دن کوئی نہ کوئی عظیم واقعے کی یاد بن سکتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بڑھ کر اور کیا دنیا کے اندر نعمت ہوگی، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، کسی نے نہیں منائی۔ اور پھر آپ کا بڑا ہونا، جس دن آپ کو نبوت عطا ہوئی، جس دن آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر قرآن نازل کرنا شروع کیا، اور جس دن آپ کو ہجرت کا حکم ہوا، جس دن آپ نے غزوہ بدر میں کفار کو شکست دی، جس دن آپ نے غزوہ احد میں کون سا دن ایسا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا کہ جو عظیم دن نہ ہو؟ لیکن ان کی یادگاریں بنانے کا تصور اسلام نے نہیں دیا۔ کیوں؟ بتلانا یہ مقصود ہے کہ تھے تو آبا و تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا، یعنی وہ عظیم کارنامے ہمارے بزرگوں نے انجام دیے، بے شک ہمارے لیے قابل فخر تو ہیں، لیکن اسی پر بس ان کی یادگار منا کر فارغ ہو جاؤ اور خود کچھ نہ کرو، یہ دین کا پیغام نہیں ہے۔ تو اس واسطے ہمارے بزرگ کہتے تھے شروع سے کہ بھئی یہ جو عید میلاد النبی منانے کا سلسلہ ہے، اس کی کوئی شریعت میں اصل نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ مسلمان کا ہر دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا دن ہونا چاہیے۔ لیکن خیر بناتے تھے لوگ، سیرت طیبہ کا بیان ہوتا تھا، جلسے ہوتے تھے، محفلیں ہوتی تھیں، اس میں ہمارے علماء بھی بعض اوقات شریک ہو جاتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بیان تو ایک عظیم سعادت کی بات ہے۔ لیکن اب جو کچھ ہونے لگا، اسی کا اندیشہ تھا کہ آگے چل کر یہ کیا صورت بنے گی۔ جلوس نکل رہے ہیں، ریلیاں نکل رہی ہیں، لوگوں کے راستے بند کیے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ بچائے رقص و موسیقی کا طوفان، لوگ رقص کر رہے ہیں اور موسیقی ہو رہی ہے، اور حد سے آگے بڑھتے ہوئے یہاں تک نوبت پہنچی ہے کہ مجھے میرے بچوں میں سے کسی نے مجھے کلپ دکھایا کہ اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کا کیک کاٹا جا رہا تھا۔ کیک کاٹنے کی رسم جو غیر مسلموں کی رسم ہے، کیک کاٹا جا رہا تھا اور آس پاس کے لوگ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو یہ اس کے نعرے لگا رہے تھے۔ وہ جو غیر مسلموں سے ہمارے پاس رسم آئی ہے وہ کر رہے تھے کہ کیک کٹ رہا تھا اور ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کے نعرے لگائے جا رہے تھے۔ پتہ نہیں کہاں سے کہاں ہم پہنچ گئے ہیں۔ اقبال مرحوم نے کہا تھا
کہ حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی، تو وہ اللہ بچائے، قرآن کریم نے کہا ہے کہ یہ وہ لوگ جو اپنے دین کو لہو و لعب بنا دیتے ہیں، ان کی بڑی مذمت فرمائی ہے قرآن۔ تو بھائی یہ سب قصے تو اللہ بچائے اس ہر مسلمان کو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، آپ کی سیرت کو پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اتنی محفلیں ہوئیں، اتنے جلسے ہوئے، اتنے جلوس نکلے، کیا کسی شخص کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ بھئی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپناؤں، آپ کی سنتوں پر عمل کروں اور اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی آئی؟ کسی سنت پر پہلے وہ عمل نہیں کرتا تھا، اب اس نے عمل کرنا شروع کر دیا۔ اگر یہ ہو تو بے شک یہ ساری محفلیں بھی مبارک ہیں، لیکن عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ بس باتیں ہوئیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بیان ہوا اور ہم دامن جھاڑ کر چلے گئے، جو کام پہلے کر رہے تھے وہ اب وہی شروع کر دیا، اسی ڈھب پر ہماری زندگی چل رہی ہے جس میں پہلے چل رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ربیع الاول میں بہرحال صحیح یا غلط رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگاریں منائی گئیں، محفلیں منعقد ہوئیں۔ میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو اصل مقصود ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، اس کو حاصل کرنے کی مدد، اللہ تبارک و تعالی تک پہنچنے کا راستہ وہی ہے جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا، اور وہی ہے جس پر آپ نے ساری زندگی عمل کرنا ہے۔ تو ہر مسلمان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس کی زندگی اتباع سنت کی تصویر ہو، اتباع سنت کی تصویر ہو۔ جو بڑے بڑے اولیاء کرام اور صوفیاء کرام گزرے ہیں، وہ جب ان کے پاس کوئی آدمی اصلاح کے لیے جاتا تھا تو اس سے بڑی محنتیں کراتے تھے، مجاہدات کرایا کرتے تھے، ریاضتیں کرایا کرتے تھے، لیکن وہ سارے مجاہدات اور ریاضتیں ایک طرف اور اتباع سنت کا اہتمام دوسری طرف۔ اگر کوئی آدمی کوئی ریاضت نہ کرے، کوئی مجاہدہ نہ کرے، کچھ نہ کرے، کوئی وظیفے نہ گھونٹے، لیکن اس کی زندگی میں اتباع سنت رچا بسا ہو، تو اس کے لیے جنت پکی ہے انشاءاللہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پکی ہے انشاءاللہ۔ اور یہ آسان ترین راستہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تک پہنچنے کا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اتنے صاف لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سب سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، تو پھر میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو، میری نقل اتارو، تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے۔ یعنی تم تو کیا کرو گے اللہ میاں سے محبت، تمہاری حقیقت کیا ہے، تمہاری محبت کی حقیقت کیا ہے،
لیکن جب میری اتباع کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا، اللہ تعالیٰ کی محبت تم پا جائے گا، اللہ کی نظر میں محبوب ہو جاؤ گے۔ تو ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ جس وقت کوئی بندہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک چھوٹی سے چھوٹی سنت پر بھی عمل کر رہا ہو، اس وقت وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ یحببکم اللہ۔ آپ مسجد کے اندر داخل ہوئے، دایاں پاؤں آپ نے پہلے رکھا اتباع سنت کی نیت سے، تو کیا ہوگا؟ اس وقت آپ جب دایاں پاؤں رکھ رہے ہو، اس وقت اللہ کے محبوب ہو گئے۔ باہر نکلتے وقت بایاں پاؤں پہلے نکالا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں، اس وقت میں تم اللہ کے محبوب ہو، جس سنت پر بھی عمل کر رہے ہو۔ یحببکم اللہ، اللہ تمہارے سے محبت کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی تک پہنچنے کا اور اللہ تبارک و تعالی کی محبت حاصل کرنے کا آسان ترین، دلکش ترین اور مؤثر ترین راستہ کیا ہے؟ اتباع سنت۔ میں نے اپنے شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ سنا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ شیخ احمد سرہندی، یہ مجدد الفسانی کہلاتے ہیں کیونکہ اس وقت تشریف لائے تھے جبکہ ہجری تقویم کا دوسرا ہزار شروع ہو رہا تھا، یعنی سن 1000 ہجری ختم ہو رہا تھا اور 11ویں صدی شروع ہو رہی تھی۔ تو اس وقت میں اکبر کا زمانہ تھا، اکبر بادشاہ تھا، اس نے دین کے اندر تحریف کر دی تھی بری طرح، اور یہ کہا تھا کہ یہ دوسرا ہزار جو اب شروع ہو رہا ہے اس میں ایک نیا دین آئے گا 1000 سال کے بعد۔ تو حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے خلاف جہاد کیا، لوگوں کو اس بے دینی سے اور تحریف سے بچایا، اس کے راستے میں کی رکاوٹوں کو دور کیا، عجیب و غریب طریقے سے کیا، اس کی ایک لمبی تاریخ ہے۔ تو چونکہ وہ جو ایک نئے ہزار کے بارے میں ایک غلط عقیدہ، غلط نظریہ اکبر نے پھیلایا تھا، تو اس کی تردید فرمائی حضرت مجدد صاحب نے، اس لیے ان کو مجدد الفسانی کہا جاتا ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا مقولہ حضرت نے سنایا، وہ فرماتے تھے کہ میں نے پہلے تو علوم ظاہرہ حاصل کی ہے، یعنی ظاہری علوم جو ہے، تفسیر، حدیث، فقہ، عقائد، کلام، تصوف نہیں، تصوف بعد میں، یہ پہلے علوم ظاہرہ حاصل کی اور الحمدللہ ان میں کمال پیدا کیا۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ بھئی یہ صوفیاء کرام جو علوم لیے بیٹھے ہیں، علوم باطنہ جن کو کہتے ہیں، ان کو بھی حاصل کرو، تو ان کو بھی حاصل کیا، اور ان کو حاصل کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے کمال تک پہنچایا، کمال تک پہنچایا، اور ایسے مقام تک پہنچایا کہ اگر میں اس مقام کا ذکر کروں تو لوگ مجھے ملحد سمجھیں اور میرے اوپر کفر کا فتویٰ لگائیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ایک مقام ایسا آیا اس میں کہ خود نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگتے ہوئے حالت میں مجھے قبا پہنائی، اور وہ قبا مجھے عطا ہوئی۔ گویا کشف کا، کرامات کا اور ریاضتوں کا، مجاہدات کا سارا طریقہ
اختیار کر کے اعلیٰ ترین مقام تک اللہ نے مجھے پہنچایا۔ اس مقام پر پہنچنے کے بعد میں ایک دعا کرتا ہوں، جو شخص اس دعا پر آمین کہے گا انشاءاللہ وہ بھی جنتی ہو جائے گا۔ وہ دعا کیا کہ اللہ مجھے اتباع سنت کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اے اللہ مجھے اتباع سنت پر زندہ رکھ، آمین۔ اے اللہ مجھے اتباع سنت ہی پر موت عطا فرما، آمین۔ کیا مطلب کہ سارے ریاضت مجاہدات اور تصوف کے طریقے اور بے شمار راستے جو اصلاح کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، ان میں سب سے زیادہ مؤثر راستہ اتباع سنت ہے۔ بس آدمی یہ طے کر لے کہ میں اپنی زندگی میں صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں ہر مرحلے پر نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کروں گا، یہ کر لے۔ اور وہ آسان اس لیے ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اور آپ کی سنتوں میں مشکل کوئی نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ پرسکون زندگی، راحت والی زندگی اور خوشیوں والی زندگی اتباع سنت کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ اور جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا جائے گا اتنی ہی اس کی دنیا بھی بہتر ہوتی جائے گی، اس کی آخرت بھی بہتر ہوتی جائے گی۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، عرض یہ ہے کہ ہم یہ سب محفلیں ہو گئی، لیکن اس کا کچھ ارادہ کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو معلوم کریں گے اور معلوم کر کے ان پر عمل کرنے کا ارادہ کریں گے، عزم کریں پکا کہ آپ کی سنت پر تو انشاءاللہ دنیا بھی بہتر اور آخرت بھی بہتر۔ دیکھو، ایک تو ایسی سنتیں ہیں جن کے ادا کرنے میں کوئی ادنا مشقت نہیں، صرف دھیان کی بات ہے۔ دھیان نہیں ہے اس لیے اتباع سنت نہیں ہو رہا، خامخواہ اپنے آپ کو ایک زبردست فضیلت سے محروم رکھا ہوا ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت دایاں پاؤں پہلے رکھنے میں کیا تکلیف ہے؟ کچھ ہے؟ کوئی مشقت؟ کوئی بہت زیادہ خرچ ہوتا ہے؟ کچھ پیسے لگتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، لیکن بے دھیانی میں دھیان نہیں، نتیجہ ہے کہ اس سنت کے اتباع سے محروم ہے۔ باہر نکلتے ہوئے بایاں پاؤں داخل کرنا، بیت الخلاء میں پہلے بایاں داخل کرنا، دایاں باہر بعد میں نکالنا، اور کھانا کھاتے وقت بسم اللہ سے شروع کرنا، کھانا کھا کے الحمدللہ کے اوپر ختم کرنا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ کیا دقت ہے اس میں؟ نہ کوئی وقت کا خرچہ ہے، نہ کوئی پیسے کا خرچہ ہے، نہ کوئی محنت ہے، نہ کوئی مشقت ہے، اور ایسی بے شمار سنتیں ہیں۔ جب آپ پڑھو گے سنتوں کو تو جائزہ لے کر دیکھو کہ کتنی سنتوں پر میں عمل کر رہا ہوں، کتنے پر عمل نہیں کر رہا۔ میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سے روح کا ایک رسالہ ہے آداب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس میں آپ کے آداب بیان فرمائے، وہ سنتیں اس میں موجود ہیں۔ کچھ سنتیں تو میں نے بتایا ایسی ہیں جن کے اوپر عمل کرنے میں کوئی دقت نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی، اور عام طور سے مسلمان کرتے ہی ہیں، لیکن کچھ سنتیں ایسی ہیں جن کو ہم سنت سمجھتے ہی نہیں، کبھی کر لیتے ہیں کبھی نہیں کرتے، کرتے بھی ہیں تو بغیر اتباع سنت کی نیت سے نہیں کرتے۔ مثلا کوئی مہمان آیا، کوئی ملنے آیا، اس سے خندہ پیشانی کے ساتھ مل لینا،
مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ مل لینا۔ ایک تو صورت یہ ہے کہ آپ منہ بنائے ہوئے ایسے اس سے ملے جیسے کہ تمہارے آنے سے مجھے کوئی نہ خوشی ہوئی ہے، نہ تم سے ملاقات کر کے کوئی راحت ملی ہے، اس طرح ملو۔ ایک یہ ہے کہ خندہ پیشانی سے ملو۔ یہ خندہ پیشانی سے ملنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس سنت کی اتباع میں جب کسی سے ملو تو خندہ پیشانی سے ملو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی میں اتباع کر رہا ہوں۔ تو کیا ہوگا؟ جب تم خندہ پیشانی سے اپنے کسی بھائی سے بہن سے مل رہے ہوگے تو اس وقت میں چونکہ اتباع سنت کی نیت سے مل رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہوگے تم۔ ہر اتباع سنت پہ محبوبیت آتی ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہے تو آپ کی ہر ادا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے۔ تو اس وقت میں اس نیت سے ملو۔ کسی کو دعوت دی ہے تو محض رسمی کارروائی کی وجہ سے کہ بھئی اگر میں نے دعوت نہ دی تو یہ کیا سمجھے گا کہ بھئی میرے خاطر مداخلت نہیں کی، تو کچھ دعوت تو کر دی، پیسے بھی خرچ ہوئے، محنت بھی لگی، فائدہ کچھ نہیں، ثواب کوئی نہیں۔ اور اگر اس لیے سے کرو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی مہمان آتا تھا تو آپ اس کا اکرام فرمایا کرتے تھے، تو میں اس سنت کی اتباع میں اس کا اکرام کر رہا ہوں، تو وہ دعوت کیا ہو گئی؟ وہ بھی عبادت بن گئی اتباع سنت کی برکت سے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر انسان کے ساتھ معاملہ خوش اخلاقی کا ہوتا تھا، غصہ آپ نہیں کرتے تھے، غصہ آپ نہیں کرتے تھے، کبھی کسی کو ڈانٹا نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 10 سال میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، آج اس 10 سال میں کبھی آپ نے مجھے اف تک نہیں کہا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ یہ کام کیوں کیا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا۔ اب یہ سنت بھی، یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے کہ آدمی زندگی اس طرح گزارے کہ کبھی غصہ نہ دکھائے، غصہ نہ کرے، محبت سے لوگوں سے محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ پیش آئے، برائی کا بدلہ برائی سے نہ دے، برائی کا بدلہ اچھائی سے دے۔ ادفع باللتی ہی احسن، اچھے طریقے سے دے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچھ قرضہ کہہ لو، قرضہ ہو گیا تھا، یعنی کوئی اونٹ آپ نے کسی سے لیا تھا، اس کی بدلہ ادا کرنا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس سے لیا تھا وہ آپ کے ایک دن چڑھ دوڑا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ میرے پیسے دو یا میرے اونٹ دو، اور اتنے دن ہو گئے اور آپ دیتے نہیں ہو، اور پتہ نہیں خدا جانے کیا الٹی سیدھی باتیں کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حالانکہ جانتے تھے، ساری دنیا جانتی ہے کہ آپ صادق تھے، امین تھے، کبھی کسی کا حق نہیں مارا، لیکن غصہ ہو رہا ہے کس پر؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں، صحابہ کرام کیسے برداشت کرتے، کھڑے ہو گئے، دل چاہا کہ اس کے منہ نوچ لیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ تو آپ نے جب دیکھا کہ صحابہ کرام کہیں اس کو مار پیٹنے نہ شروع کر دیں تو آپ نے ان سے فرمایا دعوہ فإن لصاحب الحق مقال، ارے چھوڑ دو اس کو، بہرحال اس کا حق ہے میرے ذمہ، اور جس کا حق ہوتا ہے اس کو کچھ کہنے کا بھی حق ہوتا ہے۔
اور پھر جتنا اس کا حق تھا اس سے زیادہ اسی وقت آپ نے اس کو دلوا دیا۔ یہ ساری سنتیں ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے چند سنتوں کو محدود کر لیا ہے، بھائی ہم نے داڑھی رکھ لی، ہم نے کرتا پہن لیا ٹخنوں سے اونچا، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر، یہ بھی بڑی نعمت ہے، یہ بھی بڑی نعمت ہے۔ ظاہری سنتیں بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی ان کا کچھ اعتبار نہیں، ارے ان کا بھی اعتبار ہے اور بہت بڑی نعمت ہے، اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن یہ جو اخلاق و عادات کی اور آداب کی سنتیں ہیں، آپ کی ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کے ہاتھ سے کبھی کسی کو آپ نے اپنے ہاتھ سے مارا نہیں، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ غلام ہو، چاہے وہ نوکر ہو، کبھی آپ نے اپنے ہاتھ سے کسی کو مارا نہیں، سوائے اس کے کہ جہاد میں اگر تشریف لے گئے تو جہاد میں تو بہرحال اس میں آدمی کو جنگ کے اندر لڑنا ہی پڑتا ہے، لیکن کبھی آپ نے کسی کو مارا نہیں، خادم کو نہیں مارا، سخت کلامی کے ساتھ اس سے پیش نہیں آئے۔ یہ سنت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان سنتوں کو اپنی زندگی میں اپنانا اور اپنا جائزہ لیتے رہنا، یہ ہے اصل کام جو ہمیں کرنے کا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے۔ میں ابھی حوالہ دیا آپ کو میرے والد ماجد رضی اللہ تعالیٰ سے، وہ کتاب ہے آداب النبی، اور ایک اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حضرت ڈاکٹر صاحب کو صلی اللہ تعالیٰ سے روح کیا ہے۔ وہ اپنے پاس اپنا وظیفہ زندگی بنا کر رکھیں اور مطالعہ کریں، دیکھیں کیا سنت اس میں بیان ہوئی ہے اور میں کرتا ہوں ایسا یا نہیں کرتا۔ کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، ولیکن یعفو ویصفح، لا یجزی سیئۃ بالسیئۃ ولیکن یعفو ویصفح۔ آپ کی یہ صفت پچھلی کتابوں میں آئی ہے، تورات میں، کہ آپ کسی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے بلکہ معاف کر دیں گے، درگزر فرمائیں گے۔ تو یہ آداب جو ہیں، ان سنتوں کو ہم نے چھوڑا۔ جب غصہ آ جائے گا تو پھر ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہماری زبان صحیح چل رہی ہے یا غلط چل رہی ہے، کسی کا دل دکھ رہا ہے یا نہیں دکھ رہا، بلکہ غصے کے بہاؤ میں بہہ جائیں۔ تو یہ چیز جو ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے یہ سارے آداب، ایک ایک ادب کو دیکھ کر اپنا جائزہ لیں اور دعا بھی کریں، یا اللہ ہمیں رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب پر، آپ کے اخلاق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب بندہ کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم سے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں اتباع سنت کی توفیق کامل اور راہ سے عطا فرما۔ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے قلوب میں جاگزیں فرما دے، اور اس محبت کے نتیجے میں یا اللہ اتباع سنت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ اے اللہ ہر طرح کے شر سے، فتنے سے، معصیتوں سے، منکرات سے ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں ہمارے متعلقین میں جو لوگ بیمار ہیں، اے اللہ ان سب کو صحت و عافیت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے دعا کے لیے ہم سے فرمائش کی ہے، اپنے لیے یا اپنے والدین کے لیے یا اپنی اولاد کے لیے، یا اللہ ان سب کی مرادوں کو عافیت کے ساتھ پورا فرما دے۔
یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنا قرب عطا فرما، اے اللہ اپنے ساتھ تعلق کامل عطا فرما، اے اللہ ہر طرح کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔